یا ودودو کا وہ عمل جس کی ہر شخص تلاش میں تھا، ہر بندہ اس عمل کی تلاش میں ہے کہ عمل صرف ایک بار اور محبت 100 سال، یعنی کہ صرف ایک بار یہ یا ودودو کا عمل کرنے سے جس کے لیے کیا جاتا ہے اس کے دل میں محبت پھر صدیوں رہتی ہے۔ تو یہ ایک بار اس عمل کو آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ عمل ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا، بہت کم لوگ اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ آج وہ عمل جو میرے دل میں ایک راز تھا، کیونکہ جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ خواہش کر رہے تھے، کومنٹ بھی کر رہے تھے کہ عمل ہو بھی آسان لیکن ایسا ہو کہ بار بار نفرت جو ہے وہ اگلے شخص کو ہو جاتی ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور ایسی پیدا ہو کہ جو ختم نہ ہو۔ اس کا طریقہ میں بتاؤں گا کہ تھوڑی سی چینی آپ نے اپنے منہ میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، تاکہ آپ کے منہ کے اندر مٹھاس برقرار رہے، اور جیسے جیسے یہ پڑھتے جائیں گے چینی آپ کے منہ میں پگھلتی جائے گی، ادھر آپ کے شوہر کا یا آپ کی بیوی کا دل بھی پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس میں بھی جیسے آپ کا منہ میٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، اسی طرح اس کی بھی وجود کے اندر آپ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا خاص عمل ہے جو آسان بھی ہے، اور اپنی محبت جو پانا چاہتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ اس کے دل کی نفرت کو مٹا دیا جائے، محبت کو پیدا کر دیا جائے، تو کوشش کریں اس عمل کو آپ جمعرات کے دن کر لیں، جمعہ کے دن کر لیں، پیر کے دن شروع کر لیں۔ تو آپ کسی بھی دن اس عمل کو شروع کریں، اور اس کا طریقہ اور ترتیب ذرا سن لیجئے گا۔ کوشش تو یہی کریں کہ آپ اس عمل کو جمعرات کے دن یا اتوار کو شروع کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 دن اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جمعرات اس عمل کو شروع کریں، تو اگلی جمعرات، یہ چند دنوں کا عمل ہے، تو صرف ایک بار ہی زندگی میں کرنے سے، اور انہی دنوں کے اندر جس شخص کے لیے کریں گے نا، جس کا تصور کریں گے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس عمل کو آپ نے رات کے ٹائم کرنا ہے۔ تو رات کے ٹائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ سونے لگیں تو آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے جس کے لیے یہ عمل کرنے لگے ہیں، اور پھر یہ عمل کر کے آپ نے اس کے بعد اسی طرح سو جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں تصویر ہے، اس کی مل جائے اپنے شوہر کی، بیوی کی، تو آپ اسی طرح اس کا جو ہے وہ تصور کر لیں، یا تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں، تصور میں بھی دم کر سکتے ہیں۔ شوہر جو ناراض ہو چکا ہے، راضی ہونے کا نام نہیں لے رہا، یا بیوی جو آپ کی میکے چلی گئی ہے، تو اسی طرح کہ جتنے بھی مسائل ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو ایسے جتنے بھی مسائل ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کے ذریعے فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کا چھوٹا بڑا مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ تو بے شک پہلی جو محبت ہے نا، وہ اللہ کی اور بندے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نام کا عمل جو شخص بھی کرتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو جو 2 وقت بتائے ہیں نا، ان اوقات میں سے، ان وقتوں میں سے کوئی بھی وقت کا آپ انتخاب کر لیں، اور رات کو بہترین ہے، آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکات آپ کو ساری زندگی ملتی رہیں گی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ عمل ایک بار، محبت 100 سال۔ اب اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر گھر کے اندر تمام بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، اور اسی طرح اولاد کے درمیان، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، نفرت کے، لڑائی جھگڑوں کے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کے ایک بار کرنے سے یہ تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تسخیر خلق، یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو اجاگر کرنا، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا، یہ عمل اس کے لیے بھی تیر بہدف ہے۔ یعنی کہ ہر طرح کے مسائل، اب اس میں کیا چیز ہے
اس میں صرف نیت کا فرق ہے. آپ نے نیت اس طرح کری. جو لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے محبت کے اعمال کیے ہیں لیکن اس کے باوجود اثر، اور دیکھیں محبت کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسے ہی پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے، خاص اجازت ہوتی ہے. پھر جب اس کو کیا جاتا ہے نا، ویسے ہم برکت کے لیے پڑھتے رہتے ہیں لیکن جو محبت کے دشمنی کے اعمال ہوتے ہیں اس کے لیے خاص لمحات کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے کرنے کی سمجھ آئے، کیونکہ جب ہم اس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہ بھی درود ابراہیم، یہ خاص درود پاک ہے اور حضور علیہ السلام سے یہ الفاظ ملے ہمیں. اور اس کے علاوہ ہم اس درود پاک کی بے پناہ فیض و برکات خود دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے. قدم قدم پر اس بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور مدد شامل حال رہتی ہے. تمام مقاصد میں وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو اب یہ جو اس میں مبارک ہے، اس کے پڑھنا کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے 2 وقت. اب سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے نا تو آپ نے 70 مرتبہ، صرف اور صرف 70 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے. یا اللہ جو مجھ سے خطائیں ہو چکی ہیں، جو بھی اس طرح کی مجھ سے غلطیاں ہو چکی ہیں، تو باری تعالیٰ اس کو معاف فرما. لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے جائز ہی کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز کسی مقصد کے لیے آپ نے یہ یا ودودو کا عمل ہرگز نہیں کرنا. اس کو صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے. وہ جائز مقصد آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی ناراض ہے، گھر کے اندر کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی عزیز جو آپ سے نفرت کرتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جس ٹائم بھی اس کو پڑھیں گے نا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے منہ میں تھوڑی سی چینی رکھ لیں گے اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور وہ چینی خود آپ کھاتے جائیں گے، اس کا پانی جو بنتا جائے گا وہ پیتے جائیں گے. اس طرح آپ نے یہ یا ودودو کو پڑھتے جانا ہے. لیکن اس سے پہلے 70 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. صرف اتنے الفاظ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے. دیکھیں استغفار کے فضائل اور فوائد یہ حدیث پاک سے میں ملتے ہیں، اور استغفار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اس بندے کو خلاصی عطا فرماتا ہے. استغفار اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے کا نام ہے. استغفار کرنا آسمانوں سے بارش اور کھیتی باغات میں برکت اور کثرت کا سبب بھی بنتا ہے. اس سے درازی عمر اور رزق میں برکت اور کثرت کا بہترین ذریعہ بھی بنتا ہے. اس کے حدیث پاک میں بے شمار فیض و برکات درج ہیں. اگر کبھی آپ نے پڑھنے ہوں تو ضرور حدیث پاک کا مطالعہ کیجئے گا. اور اس کے ساتھ آپ نے 70 مرتبہ صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے عمل سے پہلے. اور عمل کے بعد کیا کرنا ہے، دیکھیں یہ ایک خاص چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح جب یہ پڑھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، اللہ جو میرے مسائل ہیں، میری شادی میں رکاوٹ ہے، مجھ سے فلاں شخص نفرت کرتا ہے، مجھ پر الزام لگ گیا ہے، یا میرا فلاں مسئلہ ہے، باری تعالیٰ تو حل فرما، لوگوں کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دے، تو ہی محبت فرمانے والا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس طرح اللہ کی بارگاہ سے التجا کریں گے تو میرا رب کسی کی دعا کو، التجا کو پھر رد نہیں فرماتا، بلکہ اس کی ہر دعا کو، ہر التجا کو ضرور بضرور قبول فرما لیتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جب بندہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کے لیے سب سے پہلے گناہ کا علم ہونا ہے. آپ جتنے بھی زندگی میں ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، دیکھیں جو بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ہم سے چھوٹا بڑا جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو جب ہم اس سے توبہ کر لیتے ہیں تو میرا رب معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. تو اسی طرح آپ نے اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی بہن کے لیے کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے شوہر کے لیے کر رہے ہیں. آج کل ماں باپ اور اولاد کے درمیان بڑے اس طرح کے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ کر لیں. الغرض کسی بھی جائز کام کے لیے، کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کے دل میں، یعنی کہ آپ کا کوئی آفیسر ہے، آپ کے جاننے والا ہے، آپ اس سے کوئی جائز کام لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کا بالکل رائٹ بنتا ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس نے آپ کو ملازمت سے نکال دیا ہے، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، اور انشاءاللہ اس عمل کی بدولت وہ سارے حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح کسی ایسی جگہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں
اور وہ مان نہیں رہے تو آپ ان کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جائز ہو، ناجائز کسی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کریں گے تو اس سے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور آپ ایسی چیزوں سے بچنا یہ آپ کے لیے انتہائی زیادہ بہتر ہے، اس لیے آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صرف اور صرف جتنی چیزیں میں نے بتائی ہے کوشش تو کریں کہ جو میاں بیوی ہے اور اس طرح کے جو حلال رشتے ہیں ان کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک دن کا یہ عمل آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں لائے گا اور آپ کو پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ جیسے میں نے دنوں کا بتایا کہ ان دنوں میں آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور اس عمل کو آپ جاری رکھیں گے۔ کب تک یہ بات بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اب آپ نے یہ اسم مبارک صرف اتنا ہی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ توبہ جو ہے یہ انسان کو کامیابی دلاتا ہے۔ تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ سب سے پہلے جب یہ عمل شروع کریں گے نا تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر استغفار پڑھیں گے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں ترتیب ایک ایک لفظ کر کے سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ اسی طرح کر کے کامیابی حاصل کر لیں، کیونکہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، دو جہان کے تاجدار مکی مدنی سرکار کا فرمان ببرکت ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دیتا ہے، ہر تنگی اسے راحت میں تبدیل فرما دیتا ہے، ایسی جگہ سے اس کی مدد فرماتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور رزق بھی ملتا ہے، سارا کچھ اس کے عمل کے ذریعے ملتا ہے۔ اس لیے یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اگر آپ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تمام تمہارے مسائل اور تمہارے معاملات فوری طور پر حل ہوتے ہوئے آپ کو خود نظر آئیں گے، کیونکہ ہر اچھے عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اس پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے۔ یہ یا ودودو کا ایک عمل ہے۔ اگر افراد میں تنازع ہو جائے، افراد میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس طرح بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مطلب بہت سارے خاندانوں میں یہ مسئلے بالکل واضح طور پہ ہیں کہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ تمام کے تمام مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اس عمل کی جو مدت ہے اس کی تعداد پہلے سن لیں کہ آپ نے یہ یا ودودو کا اسم مبارک کتنی بار پڑھنا ہے۔ جیسے درود پاک بتایا، استغفار بتایا، اس طرح پڑھنے کے بعد اب آپ نے پڑھنے کے بعد صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی ہر بات مانیں، یعنی کہ آپ کی بیوی آپ کی ہر بات مانے، یا بیوی کر رہی ہے تو اس کا شوہر اس کی ہر بات مانے، جتنے کال وجاد یہ وہ سب اس عمل کی برکت سے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں جو پیسے لے کر لوگوں کے کام کہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ آپ کو اس عمل کے بعد کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جو آپ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہی محبت ہے۔ تو اس وہ بھی لوگ آپ کو یہیں اس کا تویز بنا دیں گے یا کچھ اور اس طرح لکھ کے دے دیں، اور اس سے بڑھ کر وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ آپ پیسے ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں آپ اس عمل کی یہی ترتیب رکھیں، انشاءاللہ آپ اس عمل کو صرف اور صرف زیادہ نہیں تو صرف روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، یعنی کہ روزانہ آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے اس کو 1000 بار پڑھ کے سویا کریں، تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دن اس کو جاری اور ساری رکھیں، 3 دن تک کر لیں، 7 دن تک کر لیں، 11 دن تک کر لیں، انشاءاللہ جتنی مدت کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اثر تا دیر رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔